فیصلہ آپ کو 5 سال پچھتانا نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے ایک دن غلط فیصلہ کیا تو 5 سال آپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ہر سماج، ہر قوم نے اپنا ڈنڈا، اپنا جھنڈا، اپنا نیتا بنا لیا، لیکن اس دیش میں السنکھیک سماج کی سب سے بڑی آبادی ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کا نہ اپنا کوئی نیتا ہے، نہ اپنا ڈنڈا ہے، نہ اپنا جھنڈا۔ ہر سماج مکھ دھارا سے جڑ گیا، لیکن مسلمان مکھ دھارا سے کٹ گیا۔ ہر سماج کو سرکاری نوکری ملی، لیکن مسلمانوں کو جیل ملی۔ ہر سماج کا بچہ IAS بنا، IPS بنا، سرکاری نوکریوں میں اس کو حصے داری ملی۔ ہر سرکاری دفتر میں ہر سماج کا بیٹا تو ملے گا، لیکن مسلم سماج کا بیٹا نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیونکہ میرا تعلق اتر پردیش سے ہے اور اتر پردیش کا مسلمان نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا مسلمان، جس میں سب سے زیادہ بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش، یعنی جو اپنا نارتھ انڈیا ہے، یہ نارتھ انڈیا کا مسلمان سب سے زیادہ ناانصافیوں کا شکار ہے۔ یہ ناانصافی کیسے ختم ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی گوشت کے نام پر ہماری موب لنچی کر دی جاتی ہے، ہمیں لاٹھی ڈنڈوں سے مار کر دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی اور ٹوپی کے نام پر ہمیں مارا جاتا ہے، کبھی ہماری ماں بہنوں کے برقعے کو کھینچا جاتا ہے، کبھی ہماری شریعت میں مداخلت کی جاتی ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازیبہ کلمات بولے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری چیزیں کیوں آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ جبکہ ہمارے دیش کا جو سمویدھان ہے، اس دیش میں بسنے والے تمام ہر سماج کے لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کا کھانا کھائے، اپنے پسند کے کپڑے کو پہنے، اپنے پسند کے مذہب کو اختیار کرے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس ہندوستان میں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہمارے دیش کا سمویدھان اسے بھی مانتا ہے، لیکن اس دیش میں اگر کسی پر کھانے پر پابندی ہے تو وہ ہم پر ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے آپ نے سوچا ہماری مساجد، ہمارے خانقاہ، ہماری درگاہ، ہمارے امام باڑے، یعنی ہماری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ نشانے پر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں؟ ہر سماج کی اپنی عبادت گاہ ہے، اپنے دھرم ہے، اپنے حساب سے، اپنی ریت رواج سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم، زیادتی، اتیاچار، انیائے کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہوتی ہے، اور جو سماج سیاست میں حصے داری نہیں لیتا ہے اس سماج کو انصاف نہیں ملتا۔ آج جو ظلم، زیادتی، اتیاچار، انیائے، ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، یہی ظلم، اتیاچار، ناانصافی آج سے 25 سے 30 سال پہلے کسی بھارت کے اندر، آزاد بھارت کے اندر دلت سماج کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیا میری بات غلط ہے؟ اتر پردیش جو ہندوستان کا سب سے بڑا پردیش ہے، جہاں پر 4 کروڑ مسلمان ہیں، جہاں کی آبادی 25 کروڑ کی ہے، جہاں پر 403 ودھان سبھا ہے، جہاں پر 80 لوک سبھا ہے، جہاں پر 75 ضلع ہے، میں اس اتر پردیش کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر دلت 22% ہے۔ کتنا ہے؟ 22% ہے، لیکن دلتوں کی 16 جاتیاں ہیں، دلتوں کی 16 جاتیاں ہیں۔ 16 جاتیوں میں 11% وہ دلت ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، جسے مندروں میں جانے کی اجازت ہے، جسے وہ مندر میں جا سکتا ہے، پوجا پاٹ کر سکتا ہے، جو
हिंदुओं के बीच में बैठ करके उनके समाज के दरमियान में उनके बर्तन में पानी पी सकता है। मेरी मुराद वाल्मीकि वो भी दलित में आता है, लेकिन अपने आप को वो कहता है मैं हिंदू हूँ। फटीक वो भी दलित में आता है, लेकिन वो बीजेपी के साथ है। पासी दलित में आता है, लेकिन बीजेपी के साथ है। पासवान दलित में आता है, लेकिन बीजेपी के साथ है। धोबी हिंदू दलित में आता है, लेकिन बीजेपी के साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 11% एक जाति है जिसका ताल्लुक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समाज से है, जिसे लोग अछूत कहते हैं, जिसका झूठा पानी कोई नहीं पीता, जिसे कोई अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाता, जिसके बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं होता, जिसके बच्चों को लोग अपने दरवाजे पर नहीं बैठने देते थे, जिसके बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, वो 11% वहाँ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार के अंदर भी वो अछूत बना करके रख दिया गया था। उसके साथ नाइंसाफी होती थी, उसके इलाकों में स्कूल नहीं होते थे, उसके इलाकों में अस्पताल नहीं होते थे, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा उसका बेटा होता था, पब्लिसिटी उसके बच्चों की दी जाती थी। उसका नौजवान सुबह उठता था, अपने नहीं दूसरे के घरों की गंदगियों की सफाई करता था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? आजाद भारत की बात कर रहा हूँ, 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब देश हमारा आजाद हो चुका था। हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, जहाँ पर हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हैं, उस पार्लियामेंट में 543 MP बैठते हैं। कितने? 543 में 131 MP दलित समाज का होता है, यानी SC ST समाज का, क्योंकि वो सीटें सुरक्षित है। वो दलित का बेटा है, बावजूद उसके उस समाज के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। लेकिन उसे इंसाफ कैसे मिला? 131 MP बैठ करके पार्लियामेंट में खामोश था। उसका एक नेता तब जा करके पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश आया, जिसे आप लोग काशीराम के नाम से जानते हो। सुना है ना नाम आपने? काशीराम उत्तर प्रदेश आए, 11% अपने समाज के लोगों में जाकर के उन्होंने कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्या कहा? सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा ये कौन आदमी है जो गोबर से दाना चुन करके खाने वाले समाज को सत्ता की चाबी देने आया है। लोगों ने हमारे दलित भाइयों का मजाक उड़ाया। काशीराम पर इल्जाम लगा। इल्जाम किसने लगाया? इल्जाम लगाने वाला मुसलमान उत्तर प्रदेश का नहीं था, इल्जाम लगाने वाला काशीराम के समाज का था, जो पुराना कांग्रेसी था, क्योंकि हर समाज की पार्टी का इल्जाम काशीराम पर लगा। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उस अपने बाप को बोला, सुनो पिताजी, तुमने हमसे पूरी जिंदगी कांग्रेस की गुलामी करवाई, अब हम गुलामी नहीं करेंगे। तुमने हमारे सरों पर गंदगियां फिकवाई, लोगों के जानवर मर जाते थे, तुम हमसे उस जानवर की चमड़ी को ले जाकर के मैदान में छिलवाए, उसका गोश्त हमें मुर्दार जानवर का हमको खिलवाए, हम जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारी आबादी जेलों में बढ़ गई, हमारा बेटा सरकार, हमारा भाई सरकारी नौकरियों में नहीं है। अब हम कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानेंगे। काशीराम हमारा नेता था। बाप मजबूर हो गया। जब नौजवान खड़ा हुआ, कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान खड़ा हुआ और काशीराम के पैगाम को एक एक घर पहुंचाना शुरू किया। काशीराम अगर किशनगंज में आते तो बरबट्टा वालों को मालूम होता, काशीराम किशनगंज में आए तो उनके समाज के लोग उस दिन
काम बंद करके साइकिल से काशीराम से मिलने जाते। ये उत्तर प्रदेश के काशीराम ने 11% अपने समाज के बीच में काम किया। लोग इल्जाम लगाते रह गए, लेकिन नौजवान कहा नहीं, तुम कितना भी इल्जाम लगाओ, लेकिन काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। दुनिया ने देखा जिस समाज को लोग अछूत कहते थे, जिसका मजाक उड़ाते थे, मुत्तहिद हुआ वो समाज। 11% मुत्तहिद हुआ, अगर मगर लेकिन नहीं। उसने ये नहीं देखा कि किसके गले में पट्टा कौन सा है, सिर्फ ये देखा कि नीला परचम कौन लेकर के आया। उसने ये नहीं देखा कि उसका ताल्लुक किस बिरादरी से है, किस समाज से है, वो अगड़ा है या पिछड़ा है या दलित है, और किस समाज से ये नहीं देखा। उसने देखा कि ये मेरी पार्टी से है, इसका परचम नीला है, ये मेरा है। उसने वोट डाला, मुत्तहिद हुए 11%। और दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जो कौमें मुत्तहिद नहीं होती, मेरी मदद उस कौम पर नहीं आती। वो 11% मुत्तहिद हुआ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में अपने कौम की एक बेटी, जिसका नाम मायावती था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया कि नहीं बनाया? एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 बार बनाया, और उसे तब जाकर के साफ मिला। और आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जिस दफ्तर में दलित का बेटा सरकारी कुर्सी पर न बैठा हो, ऑफिसर बन करके। डीजीपी से लेकर के मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर के होमगार्ड तक दलित का बेटा उत्तर प्रदेश में सरकारी कुर्सियों पर बैठा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के में 20% मुसलमान है, लेकिन उसका बेटा सरकारी नौकरियों में 1% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुलायम सिंह यादव के परिवार ने गुलाम बना करके रखा, उसी तरीके से बिहार के मुसलमानों को मुलायम सिंह के रिश्तेदारों ने, यानी कि लालू यादव के परिवार ने गुलाम बना करके रखा। और गुलाम को कभी इज्जत नहीं मिलती। 14% मुसलमान हिंदुस्तान में है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 27% जेल की सलाह हो गई। क्यों? आतंकवाद के झूठे मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में 20-20 साल तक हमारे भाइयों ने अपनी जिंदगियां गुजारी जेल की सलाखों में, तब जाकर के हमें अदालत से इंसाफ मिला। हमारे 20 साल तो चले गए ना, माँ मर गई, भाई मर गया, परिवार खत्म हो गया, बीवी मर गई, बच्चा बाप की गैर मौजूदगी में जवान हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने सोचा कभी? अरे हम क्या वोट डालने की मशीन है? 7% उत्तर प्रदेश में यादव 4 मरतबा, 2 बार नहीं, 3 बार अपने समाज के लोगों को, बाप मुख्यमंत्री बना, माँ मुख्यमंत्री बनी, अब बेटा ख्वाब देख रहा है मुख्यमंत्री बनने का। 14% वाला ख्वाब देख रहा है, 18% वाला गरीबी चाह रहा है। आप बताओ मुझे, ये क्या इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा तो ये था कि 18% वाले का ऐलान करते कि अगर सत्ता में हम आएंगे तो 18% वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 14% वाले को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2.5% वाले को राज्य मंत्री बनाएंगे। ऐलान तो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐलान क्या हुआ? 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5% वाला 16 सीट लेकर के आया महागठबंधन से। कितना? 16 सीट उसको मिली बंटवारे में, और उन 16 सीट में एक भी टिकट उसने मुसलमानों को नहीं दिया।
اور مسلمانوں کے ووٹوں کی بھیک سے تیجسوی یادو یہ کانگریس کا گٹھ بندھن کہہ رہا ہے کہ مسلمان ووٹ دے گا تو مکیش ساہنی کو ڈپٹی سی ایم بنایا جائے گا۔ کیوں میرا بیٹا ڈپٹی سی ایم بننے لائق نہیں ہے؟ کیوں میرا بیٹا یا میرے باپ یا میرے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد نہیں کروایا تھا؟ کیا ہم نے اس دیش میں انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال کی تحریک نہیں چلائی تھی؟ کیا ہمارے علماء کرام نے 50,000 سے زیادہ علماء کرام نے اپنی گردنوں کو نہیں کٹایا تھا؟ کیا الہ آباد وہ شہر نہیں ہے جہاں پر مسلمان مجاہدین کو دفنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تھی، جنگلوں کو جلا کر کے ان کی لاشوں کو انگریزوں نے جنگلوں میں پھینک دیا تھا؟ اس دیش کے نرمان میں ہمارا ہاتھ ہے، اس دیش کے نرمان میں ہمارا خون ہے، ہماری مٹی ہے، ہمارا پسینہ ہے۔ زمین ہند کی تہ کو کلید کر دیکھو، زمین کے نیچے سے کھنڈر ضرور نکلے گا، زمین کے نیچے سے کھنڈر ضرور نکلے گا، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ زمین ہند کی تہ کو کلید کر دیکھو، میرے بزرگوں کا بھی سر ضرور نکلے گا۔ آج کیوں اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ارے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا مسلمان، اس ملک میں 800 سال حکومت کرنے والا مسلمان، تب بھی الپ سنکھیک تھا، آج بھی الپ سنکھیک ہے، تب ہمارے اندر حکومت کرنے کا جذبہ تھا، ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف تھا، ہم پکے مسلمان تھے، ہم دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، نہ ہم فرعون سے ڈرے، نہ نمرود سے ڈرے، نہ شداد سے ڈرے، نہ یزید سے ڈرے، نہ قارون سے ڈرے، تب جا کر کے ہم نے حکومت کی ہے۔ ہم کسی سے نہیں ڈرے، لیکن ہم کیا وقت کے یزید، وقت کے فرعون، وقت کے نمرود سے ڈر جائیں گے؟ اور ڈر کر کے ہم دوسرے بولے یار فرعون خطرناک ہے، نمرود تھوڑا اچھا ہے۔ ارے فرعون کو آپ ووٹ نہیں دے رہے ہو یہ بول کر کے کہ فرعون کی حکومت نہیں بننی چاہیے، آپ نمرود کو ووٹ دے رہے ہو اس امید میں کہ آپ کو انصاف مل جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ 800 سال حکومت کرنے والا مسلمان ہندوستان میں کسی شہر کا نام اگر سیتا پور تھا تو اس کو محمد پور نہیں کیا۔ 800 سال حکومت کرنے والے مسلمانوں نے کسی شہر کا نام اگر رامپور تھا تو اسے علی پور نہیں کیا۔ لیکن ہائے وقت کی تنگ دستی، یہ لوگ جو تنگ دل ہے، تنگ ذہن ہے، اگر کہیں پر نام مصطفیٰ آباد تھا تو اس کا نام بدل دیا۔ ان لوگوں کو اتنی نفرت ہے، ہمارے نام سے نفرت ہے، ہمیں کسی کے نام سے نفرت نہیں تھی۔ آج بھی بہت سارا ہندو سیکولر ہے، لیکن وہ اس امید میں ہے کہ تم کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہو۔ جب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے، جب تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ آج لوگ ہم سے گٹھ بندھن کیوں نہیں کر رہے؟ آپ جانتے ہیں نا، آج ہم سے لوگ گٹھ بندھن کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بتاؤ مجھے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہوتا اس کے پاس رشتہ نہیں آتا، کتنا ہی خوبصورت اس کا لڑکا ہو، اگر گھر نہیں تو رشتہ نہیں آئے گا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بزرگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، میرے دکاندار بھائیوں، آج اگر ہم نے اپنا ایک چھوٹا ہی صحیح، جھوپڑے کا ہی صحیح، چھت نہ صحیح، اوپر سے ٹین کا شیڈ ہی صحیح، اگر ہماری اپنی زمین ہوتی، ہمارا گھر ہوتا تو یقیناً ہمارے پاس رشتہ ضرور آتا۔ آپ اگر مگر لیکن نہیں، متحد ہو کر کے جس طریقے سے آپ نے ووٹ ڈالا تھا، آپ ووٹ اس مرتبہ ڈال دینا۔ 24 سیٹ ہم لڑ رہے ہیں، پورے بہار میں
جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر تم ووٹ ڈال دو گے، خدا کی قسم اگلی مرتبہ اختر الایمان کو تیجسوی یادو کے گھر نہیں جانا پڑے گا، تیجسوی یادو کو دارالسلام حیدرآباد میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، آپ کے علاقوں میں اچھے اسکول کھلے، آپ کو سرکاری جو بھی اسکیمیں چلتی ہیں آپ تک پہنچے، آپ کی عزت محفوظ ہو، مدارس محفوظ ہو، شریعت محفوظ ہو، تو اس کے لیے آپ کو سیاسی طور سے مضبوط ہونا پڑے گا، ورنہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت سے، شہرت سے، دولت سے نوازا ہے، اور حیدرآباد کا مسلمان، دنیا کا مسلمان ادھر ادھر ہو جائے، ہندوستان کا مسلمان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن حیدرآباد کا مسلمان کبھی اپنے اتحاد کو نہیں ٹوٹنے دے گا، وہ متحد ہو کر کے ہر بار بیرسٹر اویسی صاحب کو انشاءاللہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھیجے گا، اور جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو صرف حیدرآباد کی بات نہیں کرتے، سیمانچل کے اسپیشل اسٹیٹس کی بھی بات کرتے۔ کیا میری بات غلط ہے؟ 371 پر بل لانے والی پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا، راشٹریہ جنتا دل نہیں تھا۔ سیمانچل کو الگ سے پیکج دینے کی بات اگر کسی نے کی تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 243 ایم ایل اے ودھایک بہار کی ودھان سبھا کے اندر سب سے زیادہ بجٹ کون لے کر کے آیا؟ کون لے کر کے آیا؟ ارے سنو، آر جے ڈی کے چپراسیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، 3 بار سے لگاتار گرین بورڈ ہونے والے نتیش کمار کے گھر میں سیاسی پرورش پانے والے نریندر مودی کو کچھ دن پہلے تک اپنا نیتا ماننے والے، سی اے این آر سی میں نریندر مودی کے ساتھ کھڑے رہنے والے ماسٹر مجاہد، سنو تمہارے کانوں تک اگر میری آواز جا رہی ہو تو 800 کروڑ کا کام لانے والے ودھایک کا نام اختر الایمان ہے، اور اختر الایمان مجلس اتحاد المسلمین کا ودھایک ہے۔ اگر آر جے ڈی کے لوگوں نے ہمارے 4 ودھایکوں کو نہ بہکایا ہوتا تو 800 کروڑ کے حساب سے 3200 کروڑ روپیہ اور سیمانچل کے ڈیولپمنٹ کے لیے آتا کہ نہیں آتا؟ آتا نا میرے بھائی، لیکن ان لوگوں نے بہکایا، اور بہکانے کے بعد انہیں بھی دھوکہ دیا کہ نہیں دیا، تو وہ آپ کے نہیں ہو سکتے۔ ارے سنو، جب حصے داری نہیں ملی تو لالو کا بیٹا تیج پرتاپ بھی دوسرے کا جھنڈا اپنے کندھوں پر نہیں رکھا، اس نے بھی اپنا جھنڈا بنا لیا اپنے بھائی سے بغاوت کر کے۔ کیا بولا؟ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تیجسوی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، میں دوسرے کا جھنڈا تو اپنے کندھوں پر نہیں رکھوں گا، میرا اپنا جھنڈا ہوگا، اور میں تیجسوی سے ہوا۔ آج لالو یادو کا فوٹو کسی پوسٹر بینر پر نہیں ہے، تیجسوی یادو کا صرف ملے گا، جو زندگی میں اپنے باپ کی فوٹو کو ہٹا دیا، جو زندگی میں اپنے باپ کو مفلوج کر دیا سیاسی طور سے۔ اگر آپ سوچ رہے ہو وہ آپ کا ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کبھی بھی غیروں پر بھروسہ کر کے آپ نے دھوکہ کھایا، غیروں پر بھروسہ کر کے آپ نے دھوکہ کھایا ہے۔ میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ ایک کرنے کی بنیاد پر نہ سرجا پوری، نہ کلیا اور نہ شیرشا وادی
ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تم مسلمان آپس میں بھائی ہو۔ ہم آدم حوا کی اولاد ہیں تو ہم الگ الگ کیسے ہو گئے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ذات اور برادری، یہ قبیلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے دور میں بھی بنایا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تم آپس میں بٹ جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ گویا اگر کوئی برادری واد کی بات کر رہا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا جو منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر متحد ہو کر کے آنے والی 11 تاریخ کو پتنگ چڑاؤ نشان ہے، یہ آپ کی پارٹی ہے۔ اب تو لالٹین کا تیل بھی نہیں ملتا، چلہ خراب ہو جائے تو وہ بھی نہیں بن سکتا، بلکہ اب تو لالٹین ہی نہیں ملتی، اور لالٹین کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی کام نہیں ہے، آپ اس کو اگر گھر میں پرانی ہے تو کباڑ میں بیچ دو۔ میرا بیٹا تو پوچھا بیٹا لالٹین کیا ہوتا تمہیں معلوم؟ بولے ابو یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں لالٹین کو نہیں لیکن پتنگ کو ضرور پہچانے گی، کیونکہ پتنگ بھی ہماری ہے، کیونکہ پتنگ بھی ہماری ہے اور پتنگ کی ڈور بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے درمیان میں آپ کا بیٹا جس کا نام سرور عالم ہے، جس کا چناؤ نشان پتنگ ہے، آپ کو، ہم کو، ہر کسی کو بیرسٹر اویسی اور سرور عالم بن کر کے ایک ایک گھر جانا ہے، ان لوگوں سے کہنا ہے کہ اس بار بھی پتنگ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ ڈالیں گے نا 11 تاریخ کو؟ سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔